اب تو ایسی باتیں سننے کو مل رہی کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ بھائی بیٹا میرا جو ہے وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہے، ہم تو وہاں بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی یہیں کوئی پڑھائی ڈھونڈ لو، کیونکہ وہاں پڑھائی کے ساتھ ایسا نہ ہو بہت کچھ اور خراب، اور بعد میں پریشان بھی ہوئے لوگ اور ہوتے بھی ہیں۔ مگر اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ اکیلی بیٹیاں بیرون ملک پڑھنے جا رہی ہیں، یعنی ماں باپ بھیج رہے ہیں اکیلی۔ یعنی آپ بتائیں کہ بیرون ملک کا سفر، وہ بھی تنہا، اور اس کے بعد اس کا قیام کہاں پر ہوگا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کی حیا کی حفاظت، اس کے ایمان کی حفاظت، کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جناب دنیا کی چند ڈگریوں کے لیے اس قدر بڑے بڑے فیصلے ہم کر لیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری پریورٹی پہلے کچھ اور ہونی چاہیے، مگر یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور حیا کا ایک اور جنازہ جو نکلتا ہے انفارچونیٹلی ہماری شادیوں میں جو حال ہو گیا ہے، ہم سب کو پتا ہے، ہمیں تو لوگ بتاتے بھی نہیں، اب ڈرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی ولیمے کا ہی کارڈ دیتا ہے، لیکن بعد میں کبھی کبھی غلطی سے اس کے اندر 2-3 اور کارڈ جب لگ کر آ جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے ولیمے پر بلایا ہے اس نے پہلے کیا کیا کمالات کیے ہوئے ہیں۔ اور جناب اب میوزیکل نائٹ، اور پہلے اچھا مجھے یاد ہے اشفاق بھائی، آپ تو خیر اتنی بڑی عمر نہیں ہے، لیکن ہمارے بچپن میں ہمارے بارے میں کبھی محلے میں ایک آواز آتی تھی نا کہ فلاں محلے میں شادی میں ناچنے والیاں بلائی گئیں۔ ہو لوگ کہتے اللہ غنی، اتنے برے لوگ ہیں، ناچنے والیاں بلائیں۔ اچھا وہ ناچنے والیوں کا اگر فنکشن ہوتا بھی تھا تو وہ کوئی چھپ چھپا کے ہوتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، آواز آ جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن اب یہ سنا ہے، بلکہ لوگ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ اسٹیج